الحمد لله هو الفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادات فائده المبسوط الضرر الغرر به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية بحمد الوقاية والوقاية بالدراية وعلم العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والضر المختار وخزائن الأسرار وتنبير الأبصار ورد المختار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستفد كل نار فائق فيه المنية وبه المنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المضمرات وحل المشكلات والضر المنتقى وينابيع المبتغى وتدبير البصائر وزوائر الجواهر البضائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشقاء والنزائر ومن السائلين ونساب المساكين الحاضر القدسي لكل كمال قدسي وإنسي القافي القافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف الإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصافيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختمين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرباں اٹھتی ہے کس شام سے گرد سواری واہ واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ صدقے اس نام کے میں قربان اس کرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ پارا دل بھی نہ نکلا دل سے خوفے میں رضا پارا دل بھی نہ نکلا دل سے خوفے میں رضا ان سدانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ حضرات عزیز وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام قراء خانہ حضرات بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد رضا صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور جامع مسجد حاضہ کے منتظمین اہل علاقہ اور اپنے جامعہ کے طلباء جو پڑھ رہے ہیں جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین حضرت مفتی صاحب کو اور ان کے جتنے بھی معاملین ہیں محبین ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں ان سے تعاون کرنے والے سب کو خیر و برکت عطا فرمائے اور اسی طرح ہی مفتی صاحب دین کا کام کرتے رہے میں ان کی دینی خدمات اور دین کے ساتھ ان کی لگن محبت الفت اور خلوص للہیت اس کی وجہ سے آیا ہوں ورنہ میں اس ٹائم میرے لیے اسلام پر آنا بڑا مسئلہ تھا لیکن کیونکہ یہ بڑے جس کا عمل پہ غرض ہے اس کی جگہ کچھ اور ہے سبحان اللہ پورو ایام سے گزر بادہ جام سے گزر اقبال کہتا ہے جس کا عمل پہ غرض ہو لالچ پہ ہو اس کی جزا کچھ اور ہی ہے سبحان اللہ ان کا یہ خلوص ہے جس کی وجہ سے آپ بھی آ گئے میں بھی حاضر ہو گیا اللہ رب العالمین اس مدرسہ کو مزید برکتیں عطا فرمائے آمین ہمارے قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرمائے شاہجی بھی مولانا بھی ساتھ میں پیر صاحب دیگر حضرات بھی بیٹھے ہیں یہاں آج دینی مدارس کے خلاف پوری دنیا میں ایک شور ہے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور قابل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ مفتی صاحب کا مدرسہ ہے یہاں کتنے دہشت گرد تیار ہوئے ملک کو لوٹنے والے کتنے تیار ہوئے
उन लोगों को नहीं आती, दीनी मदारिस को बंद कर दो, बल्कि अगर ये मदरसा सरकारी सतह पर चलाया जाए तो सालाना करोड़ों रुपए इसके अंदर गबन हो और करोड़ों गलत रजिस्टर तैयार हो, करोड़ों करप्ट लोग जो है उससे वाबस्ता हो। हमारे बुजुर्गों ने दीन का काम हुकूमतों के सर पर नहीं किया, बिल्कुल। यहाँ जब अंग्रेज आया 1857 में तो उसने सारे मामला को खत्म कर दिया। हमारे बुजुर्गों को काले पानी दे गए और 300 उलमा को अंग्रेजों ने एक दिन फांसी लगाई। आज फिर हमें कहते हैं आजाद मुल्क के अंदर के अंग्रेजों की गीत गाओ, जो वो कहते हैं वो दीन बयान करो, जो वो कहते हैं उस तरह का दीन बयान करो। तो अंग्रेजों ने जो कुछ हमारे साथ किया हुआ है 1400 साल, सलीफियों ने, यहूदियों ने, नसरानियों ने, हिंदुओं ने, वो एक बहुत बड़ा तारीख बाब है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई और मजहब होता तो कब का खत्म हो चुका होता। ये दीन की हकानियत है, हमारे बुजुर्गों का इखलास है कि जितना ही इस दीन को दबाया गया। मतलब हलाकू खान के बारे में कहते हैं कि उसने हमारी किताबें दरिया दरिला में फेंक दी और दरिया दरिला का पानी जो है वो काला हो गया। उसने समझा कि ये किताबें हमने इनकी जला दी और कुछ बहा दी तो दीन खत्म हो जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग जो उस वक्त मौजूद थे उन्होंने तने तन आप बैठकर एक एक किताब दोबारा जबानी लिखवा दी। ये नहीं कि कंप्यूटर में महफूज थी तो बटन दबाया, कंप्यूटर तो अब आया और कंप्यूटर की वजह से दीन को एक टकी का भी आपकी फायदा नहीं है। हाँ, ये फायदा है तो आपकी वजह से। दीनी मदारिस के तलबा से ही मैं बात कर रहा हूँ, मत कंप्यूटर से खेलो। ये क्या मतलब तक कंप्यूटर का दीन को कोई फायदा नहीं होगा। आप खुद जो है वो अपने दीन की हिफाजत करें। रात अपनी उंगलियां कंप्यूटरों के चलाने के बजाय ऐसे घेरा डाल कर बैठे तलबा और जनाब अलहमदों से सरफे सगीर और कबीर को सुनाना शुरू करे और एक दूसरे से पूछे जी अलहमदों की दाल पर पेश क्यों आई, क्यों जी? हाँ, कुरान में मुत्तकीन भी है और मुत्तकून भी आए थे। मुत्तकीन क्यों आया और मुत्तकून क्यों आया? मुत्तकीन की तालीम क्या है, मुत्तकून की तालीम क्या है? ये बैठे बैठे जनाब आप पीछे गिर पड़े और सुबह जब अज़ान हो तो पता चले भाई सुबह हो गई और आप फिर कहें यार आज एक रकू किसी की निकाले, कल तो 2 रकू भी निकालने चाहिए। ये ठीक नहीं है कि आप रात कंप्यूटरों के साथ खेलना शुरू कर दें, इससे दीन को नुकसान हो जाएगा, आपके किरदार में कमी आ जाएगी और आप इन चीजों में लग जाएंगे। कभी आप ये फेसबुक चला रहे हैं, कभी वो फिर चलाएं, जरूरत हो तो जरूर चलाएं, लेकिन दीनी मदरसे के तलबा के लिए ये ज़ाहिर कातिल है। हाँ, दीनी मदरसे के तलबा इन चीजों से मत खेलें और अपना वक्त जो है वो दीन की तरवीज इरशाद के अंदर जो है वो सर्फ करें। तो आप हज़रात को ना हुकूमत मना कर सकती है और ना दुनिया को कोई बंदा मना कर सकता है, ना कमेटी, ना इंतजामिया कि मौलाना जुमे पर आपने ये नहीं बयान कर। इसलिए कि ये कौन होते हैं हमें नाम बयान करने वाले, ये कहते हैं मौलाना ये बयान करें, हमारी ड्यूटी हमारे आका मौला ने लगाई है। बस बिल्कुल हमें कोई पाबंद, गलत बात करे तो जुबान काट दो, लेकिन हक बयान करना ये तो मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत को उलमा बयान करें। अब्दुल्लाह बिन मसूद, मैं इसलिए कि दीनी मदरसे का दरसा है और उलमा आपने मुस्तकबिल के अंदर अगर मदरसे दीन बयान नहीं होता, गाजी तनवीर साहब ने जो मेरे नाम खत लिखा उसके अंदर उन्होंने यही लिखा, कहा मैंने आपकी तकरीर सुनकर ये समझा कि दीन अगर मगर से बयान नहीं होता। मैं अगर छाप दूं ना बड़े बड़े लोगों के मुंह काले हो जाए, जरूरत पड़ी तो छाप दो। मुझे तो उन्होंने लिखा कि वाली खालिद को तो मैंने देखा भी नहीं है, जब मैंने कंप्यूटर पर इसको सुना है फेसबुक पर, और ना मैंने इसको पैसे दिए ना इसने मुझे कभी पैसे दिए। ये मत कोई समझे कि मैं इसकी बातें लिख रहा हूँ जिसको पैसे देते। हाँ, अगर मगर से दीन का काम नहीं होगा, पकड़ी आपने बचानी और क्या मैं नामुस रिसालत पर गुफ्तगू कर रहा था, हाँ, सिर्फ मेरे खिलाफ मुकदमा ना हो जाए,
میں مانگا نہ جاؤں. اب ممتاز قادری کے سب کو جلد سے یاد آئے تو پہلے کیوں لیا؟ کیوں لیا ہے؟ دوسروں کے گھاٹے لگنے کے بجائے اپنا کردار دیکھو. تم نے کیا کیا؟ تم نے تو اپنی پگڑیاں بچائی, تم نے تو اپنی عزتیں بچائی. تم کیوں نہیں گرفتار ہوئے؟ تم نے کیوں نہیں چلے کاٹی؟ ممتاز قادری تو باہر آ جانا تھا اگر ہم یہ سارے کرتے. اس وقت تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. اس وقت تو لوگ کہتے نا حالات نہیں تھی, اپنے مدرسے کے طلباء پر سختیاں کی. اور آپ کہتے ہو کہ جناب میں یہ کر رہا ہوں, سنا کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا. ہند بخش رب کا تو مشہور مغرور پر اتنے خدا دیر گیرت سخت گیرت برقرا. ابھی تو تمہارے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں. رسول اللہ کی عزت کے ساتھ غداری کرنے والا کبھی نہیں بچ سکتا. یہ بات انہوں نے اپنی عزتیں بچائی, اب کسی کی نہیں بچی. ہمارا ہم کون ہوتے ہیں باتیں کرنے والے؟ اللہ نے سب کچھ بنایا اپنے حبیب کے لیے, کسی کے پوچھنے کے لیے کچھ نہیں بنایا. مقصد سمجھے کہ کسی کی پگڑیاں, کسی کی جناب مریدین, کسی کے جناب مدرسے, کسی کے جناب تعلقات یا حضور سارا کی جنگلیاں اور حکمرانوں کی جناب ڈیسیاں, اس کے لیے آپ نے کچھ کسی کے لیے نہیں بنایا, صرف اپنے حبیب کے لیے بنایا. اگر وہاں وفا ہوئی تو پھر کی محمد سے وفا ہونے تو ہم کرے. آپ شرمندہ ہونے کے بجائے تم بک کرتے ہو, اپنا گریبان میں جھانکو کہ ہم نے ممتاز قادری کے ساتھ کیا کیا. ممتاز قادری کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ممتاز قادری کا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تو تھا نا منظر رسالت کا. بس بات اتنی ہے. کسی کو اگر کوئی اپنا آئینہ غلط نظر آیا نا قاضی ممتاز کے, یہ تو کہتے تھے کہ یہ 2-3 مولوی لگے ہوئے ہیں, یہ 2-3 مولوی لگے ہوئے ہیں, یہ 3 مولوی کد کاٹ پر آ رہے ہیں. ہاں جی میں تو چل ہی نہیں سکتا. کھاتے بندہ کام بڑھائے, بندہ اٹھے تو پھر کد بڑھائے. جو بندہ چل ہی نہیں سکتا اس کے کد کا مسئلہ ہی کوئی. کد کاٹ نہیں بڑھانا چاہتے ہیں, اپنی شہرت چاہتے ہیں. میں نے کہا اپنی شہرت چاہتے ہیں. 60 لاکھ بندہ ہماری شہرت کے لیے آیا. اسلام قیمت پاتا ہے بندے کی. جناب لگیے جناب شادی کو بچہ جب میں 3 بندے مار گیا, جانے جانے مٹھائی نہ بھی 3 بندے مار جانے, بم دھماکے نہ بھی 70 بندے مار جانے. اسلام خون لگا ہے تو قدر پاتا ہے, قیمت پاتا ہے. ہوے کانسٹیبل اسلام کو دے خون, ناموس رسالت کو دے خون. 60 لاکھ بندہ آ جائے. خبردار کی ہمیں یہ بات ہے, ہم نے پہلے بھی کبھی کسی کی نہیں مانی, اب تو بات ہی ہو رہا ہے. اب تو بات ہی ہو رہا ہے. ہاں لوگوں کو امتی چمچگیریاں مبارک, ہمیں رسول اللہ کی غلامی مبارک. سبحان اللہ. اس واسطے میں گل ساڈے پسند مولانا گلشیر صاحب ساڈے مہمان ساڈے قبیلے کی بھی سن, انہوں نے 1949 میں نواب افضل افعال کے مدنی سنتے ہوئے قتل کروا دیا. نواب افضل افعال کے آپ جانے سے نا تقریر کرنے کی والی نواب افضل افعال اپنا پرنٹ چھٹ کے لاہور آ رہا. مولانا ایک ٹوپی والی ہوتی سی, ایک تہوان بندے ہوتے تھے, قوت سلطان و امیر اللہ انگریز بھی بندہ ہوتا سی. وہ مولانا فرماتے ہوتے سب بس میں
شب جائے کہ محمود شورش کشمیری بھی لکھے آپ کے بارے کہ میاں والی جیل مولانا سن ادھی رات کی اٹھ کے دوسرے لوگ پیشاب جیل میں اندر ہی کرتے سن جس کمرے جانے سن کہنے مولانا ان صلاح کا منہ لا کے نہ کہ مولانا قرآن پڑھتے ہوتے سن 3 بجے رات اٹھ کے شادیوں میں بار ہے منہ لا کے قرآن پڑھتے سن تو شورش کشمیری لکھتا ہے میں مولانا جبردہ نہیں بیٹھ کے رہی او مولانا سنجر انگریز کے دور ایک سکندر آیات کے رسیلہ ہے جدھر قبر ہے بادشاہی مسجد اس طرف ایک بال لیٹے آ دوسری طرف سکندر آیات کی قبر ہے جڑا متحدہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ سی مولانا کا لگان تقریر کر رہا سر کسی نے کہا کہ سکندر آیات دوسری جنگی عظیم مصر گیا وہ حرمین طیبین نہیں گیا انگریزوں کا دور کے انگریزوں کا وزیر اعلیٰ مولانا نے نہیں کیا میں غیر سیاسی ہوں میں ایسی کسی کی تقریر کرنے رہا ہوں مولانا برجستہ اس نے شعر پڑھا سکندر حیات کے خلاف فرمایا حرم کو بندہ نعت و مناف کیا جانے خدا کے گھر کو سکندر حیات کیا جانے بڑے بڑے سن اس کے خلاف بات مولانا اتنے بڑے آدمی سن کہ آپ کا قرآن آپ کی باقی اس کی سکے سر مولانا پڑھن گئے آپ نے اذان دی تھی کہ انگریزوں نے اذان کے پابندی لا دی مولانا اذان دیتے سن ہندو سے کلمہ پڑھنے مولانا ساری زندگی اذان نہیں دیتے آپ سکھا نے آپ نے بلایا اپنی شادی ہوتے مولانا میں علماء والے خیال کر رہا ہوں کسی جگہ کے بارے سے وہ بڑے سن ہاں مولانا کی شادی سے بلایا سکھا مولانا بیٹھے رہے ساری رات وہ سکھ اپنے اٹھ پٹانگ کرتے رہے شہری کا بیڑا ہوا تو مولانا کہتے ہیں یار میں تھوڑا مہمان آیا میں نے کوئی ٹائم دے تھوڑا سا سکھا نے سمجھا کہ مولانا کام کہنے کے ایسے نہیں ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے مولانا 15 منٹ تقریر کی تھی جتنی برات آئی ہوئی سی سارے کے سارے کلمہ پڑھو صرف 15 منٹ مولانا علاقے لوگوں نے سلایا اور یہ تھے عورت کا مختصر لباس پانیاں مولانا تقریر کی تھی اس ضلع جو عورت نے کپڑا موقع سے کیوں نہیں تاثیر اس ضلع جو جنانیوں کا کپڑا موقع سے صرف وہ تقریر سن کے مولانا جو عورت نے بڑے بڑے کپڑے پانے اس طرح کے سارے بڑے فقیر سن وہ انگریزوں نال ٹکر گئی آخر انگریزوں نے رکھی سوچا مولانا کو شہید کروا دیا آپ نے لکھا جب پتر بھی نال سوچے ہوئے ساڑھے پینٹ ایسی بندہ ہوا ہے نام مل کے نواب آپ ہویا یہ 2 بندے نے مل کے مولانا کو شہید کی تھی یہ 2 میں ساڑھے پینٹ کا جو دوست محمد سی جنہیں مولانا کو گولی مروائی نام 2 نے مل کے ماری میرے والد صاحب فرمانے سن ان گلی کے قتل ہو گیا تو ساری رات کتے ان کا خون پیتے رہے میرے والد صاحب خود فرمانے لگے کہ اب گلی پہ کتے سویرے پولیس آئی گلی کتے رات میں رات کا خون پیتے رہے مولانا دوسرا جگہ سی نواب آپ ہویا پہ بھی گئے جھگڑا ہو گیا کلیاں کے اندر سی یار میرے گناہ کی معافی ہے میں مولانا کو گولی ماری میں آقا جنہ مولانا نال کے ظلم کیتا تے انہاں دا یہ اشر ہویا تے جنہ غازی ممتاز نال کیتا انہاں دی مسئلہ کی دنیا جھگڑیاں ہو گئی ہاں بے شک انہاں دی مسئلہ کہ میں قربان کو لا کے مرن دی انشاءاللہ مولانا کی حضور کی عزت سے محافظ صاحب کے ممتاز قادری میں صدی دا بڑا محافظ سبحان اللہ اے مست سمجھے کہ اس ممتاز قادری کو دفن کرن تو بعد کام نکا ہو گیا ممتاز قادری دفن آیا تو غازی دبیر آ گیا اے علماء اپنی ذمہ داریاں محسوس کر اسی ذمہ دار اسی ہو اسی دین کا کام کر تھوڑے سے ظلم ہونے تھوڑے بڑے تو نہیں ہوئے علامہ فضل خیر آبادی نے مجھ کا لباس پایا اللہ نے الصورت الہندیہ مولانا میں سب سے پہلے اسی اپنے مدرسے شروع کر انتظام ندیر سب مولکات کرنے بجائے انتظام ندیر پڑھا رہا علامہ فضل خیر آبادی کی میں قریب مولانا کی گاڑیاں کٹیاں کر رہے ہیں میری مولانا گاڑیاں کٹیاں اسماعیل جیل میں عربی زبان میں مولانا گاڑیاں کٹی قال الجاہل الظاہر قال العلق الحسام قال الدلوج العلوج سمجھ رہی نا بات مولانا جنہیں عربی گاڑا کٹیاں نے اسماعیل جیل میں وہ کہتا سی عام میں اللہ چاہے تو 1000 محمد پیدا کر دے آپ نے فرمایا اس بہنے نے اور اس بزدل کٹو نے یہ بات کی عبدال و میں شان رسول یہ جانتا تعالیٰ سے اس کی بات بیان کی کہا فرمایا اس جھگڑالو نے یہ بات بیان کی اور اس سست اور خود زیر نے یہ بات بیان کی اس بہنے اور اس کٹو نے یہ بات بیان کی فضل خیر آبادی حضور کی شان میں یہ بات کرنا خالی انتظام نظیر ہی پڑھائی جاتی نا مدرسے ٹھیک جدی بھی عقیدے کا کوئی جوڑ اتنا بنا ہوگا
نہ کوئی رافضی پیدا ہوگا نہ کوئی خارجی پیدا ہوگا، نہ کوئی ایران کو پیسے لیتا نہ کوئی سعودی عرب کو پیسے لیتا، بلکہ کہنا مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں تو قدم کیوں بھی قسم کے کہیں تک نہیں بچے مولوی اسلام کے خلاف کچھ نہیں دیتا، اجی ایران کو پیسے لیتے خودتے نہیں جڑے صحابہ کو گاڑا کرتے ہیں، انہاں نزدیک کو پیسے لیتے ہیں جڑے حاضر حضور کے سامنے کھڑے ہو کہتے ہیں حالا حرام حالا شرک حالا حرام، انہاں پر پیسے کے پیچھے جا کے بولتے نہیں ملتے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے کوئی ذاتی جھگڑا کیا سمجھ کوئی نہیں دین کی تو پھر کس کو بیٹھ کے سمجھو۔ اور ایک اور مولوی یہاں کھڑا ہوا ہے جو اب لاہور میں بھی داخل ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو تکفیر کا مسئلہ ہے یہ علماء ہند کی بدعت ہے، زبدت و تحقیق کو یہ بکواس کیا ہے، اس کی بھی بڑی زیادہ پذیرائی ہو رہی ہے۔ مفتی عابد رضا صاحب اس لیے آپ کھڑے ہوں گے رضوی حضرات، اعلیٰ حضرت بریلوی کے ساتھ اتنے ظلم اور جناب اتنے کمینے قسم کے لوگ اعلیٰ حضرت بریلوی سے گڑھ پہ گئے، میں کہا اعلیٰ حضرت کوئی اپنے ذاتی مقدمہ لڑیا، آپ اعلیٰ حضرت بریلوی حضور کی عزت کا مقدمہ لڑیا، حبیب پیارا عمر بھر کرے خیر و جودی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور کا مقدمہ لڑیا، لو ہم مولانا پڑھ کے شعر اجازت، اعلیٰ حضرت بریلوی قاسم نانوتوی میں ایک گل کی تھی کہ کس نے کی تھی، دو ہمیں بھی نہ یکرا ولا علما حق دینا علما، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں آج تک اسی پڑھے اسی بھیجے تو دو نظر آنے، دو ہمیں بھی نہ یکرا ولا علما ذی حق دینا علما، ورنہ دنیا میں واحد قاسم نانوتوی پہلا جمعہ جن لکھتے سخت نظر آئے ایسے جا کے کام سے سارے سیدھا کریں اگر مگر سے بھی باتیں ہوتی ہیں کیوں جی کہتا ہے ایسے ساتھ مہینے ہے تو ساتھ خاطر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں بھیگا آج کل تو بھیگے تو نظر آئے ایسا بھیگا جگہ نہیں کہ ساتھ نظر آئے اعلیٰ حضرت بریلوی حضور کی عزت کا مقدمہ ہے کہ کام کس قومی نو جڑے میں خطبہ پڑھا کسی میں نے آپ کو ترجمہ نہیں آتا ہے یس ہاں جی میں نے آپ کو ترجمہ نہیں آتا ہے محنت کر کے ترجمہ سنانا پڑے ہاں جی اعراب جڑے یہ لاڑنے کے بعد پچھلے کل جاتی ہے ہاں جی بندہ کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا خطبہ مولوی میں نہیں آتا تو مولوی ہے اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے میں کہا تیرا بوتھ ہے اعلیٰ حضرت کا اختلاف کرتا مولانا ضیاء الدین مدنی اعلیٰ حضرت بریلوی اب دولت المکیہ دے گیا ہے بالمادت الغیبیہ 7 گھنٹے جانا لکھی بغیر کسی کتاب کے معاملات کو 8 گھنٹے کی جناب ساری کچھ تفریح کرو کچھ کرتے ہو جناب ساری کچھ صحیح کر کے پیش کر دیتی شریف مکہ اعلیٰ حضرت بریلوی مولانا ضیاء الدین مدنی کو کتاب دے کے آئے فرمایا یہ علماء حرمین جن سے عرب کے علماء کو یہ تقریر لیں گے جب علماء عرب عام مولانا ضیاء الدین مدنی کو تقریر دیتے میں کہ کون ہے لکھنا والا کتاب میں میرا فکر میں کہ کتنے دن لکھی میں کہ 7 گھنٹے میں میرا دماغ خراب اور اجمی مولوی یہ ابھی تصویر نہیں لکھ سکتے 7 گھنٹے کی بھی لکھی مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے میں کام آ گیا تھا آخر میں بریلوی شریف آ گیا میں آپ کو کہتی سچی سچی کرتا سو مندہ ہی کوئی نہیں 7 گھنٹے کی شریف میں کوئی عربی عالم نہیں مندہ اجمی ہوئے لائبریری بریلوی سے ہوئے مکہ پاک بیٹھ کے بغیر کسی کتاب کی معاملت تو کتاب لکھ چھڑے عربی 7 گھنٹے کتاب لکھے اور 10 کی سچی کام کی ہوئی اور بندہ ہی کوئی جانے محمد بریلوی بھی کوئی لکھ رہا اور کہتے 7 گھنٹے کتاب نہیں ہو سکتی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سنو پہلے کا راز کے میری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو جو میرا غوث ہے اور لاڈو کا بیٹا مجھ کو کوئی رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی نہ اور رضا رسوا بندہ تیرا اے رضا یوں نہ ملک تو نہیں جید تو نہ ہو سید جید ارزار ہے بالا تیرا کیونکہ تجھ سے تر سے سچ اور سچ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کٹورا تیرا اعلیٰ حضرت بریلوی کا نے جب یہ سوال اٹھ گیا علم غیب ہوتے میں جا کے نفل پڑھے حرم کعبہ کے اندر جا کے کعبہ شریف کے سامنے میں کتاب لکھنی تھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں وضو کر کے نفل پڑھ کے میں بیٹھا نا تو سامنے دروازے میں دیکھا کہ رسول اللہ جب بغیر درمیان ایک طرف مولا علی تشریف فرما دوسری طرف محبوب سبحانی اے راز حضور فرمانے رہ گیا یوں کرتے ہیں کہ اختلاف اعلیٰ حضرت سے ہو سکتا ہے میں اگر تو ہمیں کیوں نہ پڑے گا
سیاو تے ایمان کی لڑائی کرے اختلاف کو بتا کو ذریعہ بہت سارے آوازیں اٹھ رہی ہیں ادھر ادھر سے اعلیٰ حضرت کو ماننا ضروری ہے. میں نے کہا ضروری تو تیرے نزدیک ناموس رسالت بھی نہیں ہے. تیرے نزدیک تو ناموس رسالت ضروری ہوتا تو ممتاز قادری اندر رہتا. تو بیٹھ کے ذرا ممتاز قادری کے خلاف تھا. تیرے نزدیک تو ناموس رسالت بھی ضروری نہیں ہے. تیرے ساتھ ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ہاں جی جو آدمی ناموس رسالت کو ضروری نہ سمجھتا تو اعلیٰ حضرت اس کے نزدیک کیا بات ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف کوئی بات کرے اور پھر ہم اسے سن لیں. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت ساری آوازیں پھیل جا رہی ہیں. تو رفظ پھیلا رہا ہے, تو خروج پھیلا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, ادھر کر رہا ہے, ادھر کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی اس وقت معیار ہے. نہیں تو پھر لے آؤ جب کراچی کا مولوی جی ماری کیا ہے جی اعلیٰ حضرت کا اختلاف کرتے ہیں. ہاں جی میں بتا نہیں کرتا. بہت سارے لوگ اسکول پبلک سمجھتے ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کرتا. میں کہتے رہتا جلالہ پڑھنے والا کوئی نہیں. امام احمد رضا بریلوی کا نام لینے والا قادری پیر ممتاز قادری اس کا جلالہ پڑھنے 60 لاکھ بندے کرتے ہیں. قولوا لعالم بدر بیننا وبینکم یوم الجنائز. جڑے اعلیٰ حضرت بریلوی کے خلاف اللہ کرتے ہیں کہ ممتاز قادری سے انہوں نے چاہیے وہ اپنا کٹر اٹھایا کرے. جنازے نے فیصلہ کر دیتا. کیوں جی غازی آباد کا ملا کرتے ہیں وہ چیز کی جنازہ کرایا تھی شہبان کا سی تو چلا پتہ نہیں صاف بھی کوئی نہیں پڑی پتہ نہیں وہ مام کو دے کھڑے کبھی کدھر کھڑے 60 لاکھ جنازہ آ گیا اور اس کے بعد تھی پھر حکومتی موقع لیتے بیٹھے پھر بدماشیاں کرتے ہو. تمہیں تو شرم سے ڈوب کرنا چاہیے تھا حکومتی سب تم کٹر میں منہ ڈالتے نواز شریف سمیت اور آصف سعید کھوسے سمیت کہ ہم نے اس کو دہشت گرد قرار دیا. دہشت گرد کے جنازے میں ولی جاتے ہیں, رسول جاتے ہیں, حافظ جاتے ہیں, قاری جاتے ہیں, ایسے بزرگ جاتے ہیں, ایسے جناب نماز جاتے ہیں. تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں تو شرمندہ ہے. قوم کے سامنے معافی مانگنی چاہیے تھی کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا, ہمارے ججوں نے غلط فیصلہ کیا, ہم نے دین کے ساتھ غداری کی. ہم پوری قوم سے معافی مانگتے ہیں. ممتاز قادری دہشت گرد نہیں تھا, وہ پوری عالم اسلام کا ہیرو تھا. یہ مت کوئی سمجھے آپ جناب کہ ممتاز قادری کا یہاں نام نہیں لینا. پھر بھی غلطی کرتے ہو. مسجد میں تمہیں سناؤ پھر بھی شرمی کرتے ہو. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ابھی. پھر 40واں تم نے دیکھا پھر اس میں کیا ہوا؟ دھرنا دیکھا پھر اس میں کیا ہوا؟ اپنی آپ واپس آؤ اور ہم سے معافی مانگو. بس اس لیے اللہ معاف کرے یا رسول اللہ معاف کرے, یہ رب اور رسول کی مرضی ہے. ممتاز قادری تمہیں معاف کر دے یا اس کی مرضی ہے, اور ممتاز کا خاندان تمہیں معاف کر دے اس کو. علماء کو ہم تو حضور کے دار کے خاطر میں دین کا پہرا تو ہم نے دینا ہے. ہمارے گھاٹے میں کوئی مت لگے. ممتاز قادری دہشت گرد ہے تو تم نے معمولی جرم کی ہے اور پھر ہمیں سمجھاتے ہو. راؤ 10 تاریخ کا میں ریکارڈ توڑ دیتا. دہشت گردوں کے جنازے میں اتنے لوگ آتے ہیں. آتے یہ بات یہ جو بیٹھے نا یہ جن کو ہم کو صبح اوپر پہنچایا کرے اپنے بڑوں کو جو تمہارے اوپر بیٹھے جو یہ اردو نصارہ کی جھنڈی کر رہے یہ بالکل منو عام جتنے یہ جنسی ٹٹو یہاں بیٹھے ہیں اور ٹٹوؤں کو چاہیے کہ میری پوری گفتگو پر نقل کیا کرے. اور سبحان اللہ. اپنے ذہن سے نا خالی کر دو بڑی مہربانی اور چوں چوں کے مربے چھڑ دو. یہ اسی کو آٹا ساتھ چکایا ٹھیک چوک شرم نہیں آتی. باتیں خلاف کرتے ہو. اسلام نے یہ کہہ رہا تھا میں تو مولوی کیوں نہ مارے. میں تو مولوی نہیں سکھا تھا تو گل کر رہا. حضرت محدث اعظم نے کہا کہ مولوی کہنے کا حضور فلاں مولوی پڑھ کر گل کر رہے تھے. میں تو کر رہا ہے وہ مولوی نہیں کر رہا. اس سے تو میں نے سنا ہی نہیں تو کر رہا ہے.
ہمیں آ کر کہتے ہو فلاں بندہ یہ کام تو مجھے چڑھ کے نہیں مارے تو دس نہ کیسے یہی چادر لے کے گیا یہی موٹے درخت چاہنے کی لے کے پائے. ہاں ایک بات ضرور لے کر آئے کہ یہود و نصارہ کے جھنڈوں کا سر چھپا کے آئے. ہاں روتے ہوئے ہم گئے اسی بھی 14 ناشد بڑی گرا بھی گئے بندے سارے خلاف رنا کرنے کا خاص کر کہتے ہیں مفتی صاحب نے کیا والا نے مولانا صاحب آئے گے وہ تقریر ہمارے قائد کے خلاف کرے. میں کہ پاڑے قائد کو منہ میں نہیں لاتے وہ اپنے پیریت کی خاطر 14 بندے مروا کے گیا تو تھوڑی روندے ہو گیا کہ دلیلہ عظیم علی خاتم اپنی ذات کے لیے نہیں گیا, ڈاکٹر شہباز جلالی اپنی ذات کے لیے نہیں گیا, اور پیر افضل قادری اپنی ذات کے لیے نہیں گیا, حضور کی عزت کے لیے گئے, ہنستے ہنستے گئے اور ہنستے ہنستے واپس. ایک اخبار میں قتل و غارت ایک دن میں لکھے کہ دعا لکھے تو بدماشیاں لکھیاں دوسرے دن
میں پاگل ہو جاتا میں بند کر دیتا میں آپ کو بول کرتے تو پاگل ہو رہا ہے لے کے نا ایک دن میں جتنے بندے مرتے تے انہاں تو کوئی جنازہ پڑھنا پڑھانا کوئی نہیں ہوتا ساڈا منڈے نے اسلام نو دتی جان حضور دی عزت تے دتی جان اے فقیر چلے گیا چشتی صاحب ہاں جی اے پیر چلے گیا اے بابا چلے گیا اے پیر چلے گیا اے سارے علماء چلے گئے آج او پچھلی سمجھ پڑھ کے جناب لوگ ٹائر بھی چنی جا رہے سن مقابلہ ٹائر بھی کوئی چنتا ہے گڈیاں دے ٹائر بھی کوئی چنتا ہے ہاں ٹائر اینجے نہیں چنتا اور لوگ اگلا دے ٹائر نو لیکن اس ٹائر نو کیوں چنیا جا رہے سی گل وچ ہو رہے یہ تو صحابہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روکتا ہے پڑھ کر تو میں منڈے کو روک دیتا نوجوان منڈا میں کیسی گڈی چاہندے موٹے تے ایمبولینس چاہندے چک کے لے جاندے لے کر باپ اور میں کر رہا جو اور کہنا جہاز نہیں ہوتا سی حضرت چک دے حقیقت میں جہاز جب ہوتی نا بھائی جہاز ساڑے کو مہیا کوئی نہیں سی اور میں بڑے جہاز ہی موٹے تے چک دینا سی لالے تو ہو رہے اس گل کو سمجھو تسی بھی سمجھو اس گل واپس آؤ حضور کے دین کی طرف ہاں گل وچ ہو رہے حضور نال وفا کرو کارخانے کے خلاف جو بندہ گل کرے تو منہ وچ چڑھ کیوں نہیں لایا سن لیا تو گل بھی بہت تاریخ لبیک تاریخ یا رسول اللہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ یہ خلاف بندہ گل کرے چانٹ بھی نہیں ہوتا چنگا بڑا مکہ مار دینا نام نہیں ہے یار لبیک یا رسول اللہ ہمارا حضور ہے آگے کیا چلو یار دیو جب بھی ہے تو گل بھی کرتے حضور ہے آگے پھر نہ صحیح ہے نا کبھی حاضری تو پیچھے ہٹے مفتی صاحب پیچھے ہٹے مفتی صاحب نے جتنا ہمارے راتی چھاپے مارے جڑی چھاپے مارے ساڑھے علماء گرفتار ہوئے اور شروع کر کے بند ہوئے 4.5 کون ہزارہ کے سامنے کسی نے فریاد کی تھی میں بچاؤ نہ اندر بھی جا کے جناب نعرے لا دیتے لبیک وہ کہنا مولویوں پہ رام کرو کوئی ٹائم کا نام پڑھنا ٹائم سے پتر والا کس وقت دل آئے گا اندر بھی جا کے ٹائم کا کام شروع کر دیتے جڑے جائی پہلی بار خود کہتے ہیں کہ ٹائم میں کا کوئی ٹائم نہیں چلو جاتے دل آئے گا لبیک
تو صدیق اکبر کو ساتھ کھڑے ہوں صدیق اکبر سے جب حضور کے بارے گل ہوئی ان سے بازار میں آپ کہنا سی آج ہمیں تو کہتے ہیں جناب کوئی صوفی ہوئی اے جڑا کیا تو یار کی نام ہے محمودی صوفی نام دے گیا محمودی صوفی اے یار ہندوستان میں نہیں کہ سارے صوفی ایک باروں کی صوفی آیا ہے میرے سارے امپورٹنٹ صوفی انگلش میڈیم صوفی اور جناب یہ سب اسی سے بیٹھے اگے آؤ جناب اگے آؤ انگلش میڈیم صوفی انگلش میڈیم ہی کہہ سکتے ہیں کرنا 124 دن دیتا ہے اور انگلش میڈیم میں سارے کہنے دیتا ہے 4 دن کیوں نہیں گل کو سمجھ آئی اور مولا علی کو اتمار کے کیوں کہنا نماز کا ٹائم آپ نے فرمایا بیٹھا ہے نماز پڑھنے بیٹھا انہیں پھر ٹائم دیتے ہیں جب ساری مسیدی مدتی بیٹھ کے ٹائم دیتے امام صاحب نے پتا ہے وہ گھڑی بچی ہوئی ہے امام صاحب کے سامنے گھڑی بچی امام صاحب بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو کی ہوا ہے ارے صاحب 2 منٹ کے بعد لیٹ ہوئی میں کروایا وقت ہے پابندہ شادی ہوتے تھے ناک نہیں کھاتے تو 1 گھنٹے بیٹھ رہا تھا جلدی نہیں کیا کیوں کہ چاچے کی مامی کی شادی ہے شیر کی شادی انگریز کی شادی انگریز کی شادی میں قدر نہیں بول رہا کہ قدر مجھے ٹھیک ہے انگلش میڈیم ہے قدر تو ایک ہے معاملے کو انگلش چبڑ زبان ہوئی یہ کچھ آپ آگے ساڑھا بکرا بکرا بسیر بکرا بلیر بکرا بکرے بکرا زبان تو یہ کوئی زبان ہے قدر قدر تو آپ چاہتے ہو یہ قدر اکاؤنٹ معاملے پھر قدر قدر کو بھی گلے قدر آ رہی ساڑھے آؤ روپیے چاہیے ساڑھے آؤ روپیے گل کرو احمد نا ان میں حقرا ہزار کا بار باستی بارے نامے نسلے تین در باستی بال کہنا قرآن حدیث سے دکان میں رکھا اور روٹی واسطے اے بی سی پڑھتا رہو کیوں نہیں علم بیش کا سازدہ ہوتیاں اور علم باش کا سازدہ ہوتیاں بال کہنا عشق رسول تو بغیر علم ہوئے تھے شیطانی علم عشق رسول نہ علم ہوئے تھے یہ اللہ عطا کردہ علم صلاحو امامو حرم کو مدادو کتابو کرم اقبال کہتا عشق کی کرم بھی سدھی رکھتا کتاب بھی سدھی رکھتا حرم بھی سدھا رکھتا نماز بھی سدھی رکھتا عشق تو بغیر نہ قلم عشق ہو گئے قلم آنا حضرت اسی نے چلا پھر وہ سدھا چلیا کیا نہیں چلیا حماقت مدھائل دوبر نزا اور پڑے اسم اللہ میں میری قضا میں کہتی پھر کیسے کتنا ہے ان میں قضا ہوں اپنے کریم کا میرا دین کا دیتا ہے دینے کو نور چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ہے واقعہ جو کو کرم ہے شاہ مدھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا کی میرے منگتے کا بھلا آپ کو سمجھ آئی حضور کی بات کرو مولا علی کو بتا کے کہنا کہ نماز کا ٹائم ہو مولا علی فرمایا بیٹھ جاؤ وہ مشامت کا آیا پھر آ حضور ٹائم ہو گیا شیر حق اصل نسل صحابت فصل خدا باپ فصل شیر شمشیر غم صاحب ہے ماہی رفض و تفضیل و نسل اللہ وہ کہنے آپ رفض خروج سارے جڑ رکھ کے بولا مہایم کو آپ یہ کہتا علم کے چڑھے ہے مہایم کو نسل کے صحیح سنا ہاں جی مہایم کو نسل کے صحیح سنا ہوگی ماہی یہ ہے تاکہ اسلامی تجارت میں بڑھ گئی آنا ہے یا بلایا وہ کسی صاحب میرے شاگرد کے اگے نہ شاگرد میرے سامنے بتا کے مہایم کو ماہم و ماہ ٹھیک ہے کہ ماہی تمہارا مٹانا اے یا حضور نے مولا علی میدان میں حدیبیہ فرمایا ہو یا علی میں علی کا نیچے نام مٹا دو عرض کی نام ہو کا بتا علی کبھی یہ کام نہیں کرتا مہایم ہو تمہارا کی مٹانا ماہی رفض و تفضیل و نسل و
سیدنا علی کی فضیلت ہے شیخین پر انہاں دی بھی جڑ کٹی جڑے صحابہ دے نال بد بد کرن انہاں دی بھی جڑ کٹی تے جڑے کمن جناب حضرت علی دا نام مجبوری نال چوتھے نمبر تے لون ایسے پائے صحابہ والے اے اثر علی مولا علی مندے کوئی نہیں مندے دنن ہوئے مجبورن چار یار کو کہا اعلی حضرت فرماتے ما ہی رزق و تفصیل و رزق و حروف آگے دین و سنت کے لاکھ مولا علی کی فرمایا پتہ ہے اس موضوع میں آپ نے فرمایا آزل قلب یعلم السنہ اور یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتے ہو یہ کتا آزل قلب ہوئے موضوع علی نے موضوع گال غلط کر بیٹھا گالی دیتے گالی تو نہیں دیتے سمجھاتے ضرور ہے اس لفظ کے ساتھ ہم مولا علی اور بھی تو کوئی سارا کہہ سکتے تھے آزل قلب لوگ گال لے بنا سننا یہ بندہ دیکھو کیا کر رہا ہے لیکن آپ کا آزل قلب کو بندے کو کتا کرنا وہاں غزالی نے کیا حضرت فاروق اعظم کھانا کھا رہے تھے ایک بندہ آیا ابو نبی آپ نے کھانا نال بٹھا لیا وہ منہ میں جو پیدت کی دودھ نکل گئی یعنی انہیں جو گل ایسی کر دیتی حضرت فاروق اعظم نے کھانا سیکھ لیا نے کہا کہ قانون ہے آداب نہیں سکھائے گئے آپ نے فرمایا ہمیں یہی آداب سکھائے گئے استاد کو سکھانے لگے یہ آپ نے فرمایا ہمیں یہی اخلاق سکھائے گئے جب ہوتا غلط ہو گیا کھانا بھی کھا رہا ہو کھانا چوک لو آگے مزید ہوتے ہیں کہ حلوے کی پلیٹ ہے تو کہ آپ نے بات بات اور کرے بات بات تاکہ اس کو پتا چلے کہ بات بات ہے اس لیے میرے آگے سے کھانا اٹھایا گیا یہ ہے معلوم کیا آپ کو سمجھ آئی کوئی گالی کون گالی میں تو گالی کا نکٹ باتوں کے بچے گالیاں دیتے ہیں کسی کو نہیں گالی میں تو کبھی بھی نہیں کسی کو گالی ہاں جو گالی کا مستحق ہو اس کو تو مولا علی سخت بات کرتے ہیں میں گالی نہیں کر رہا سخت بات کرے مولا علی کی کرنا آدھر کر دو فرمایا آواز یہ حضور پیچھے نمازہ پڑھیا تو میں نہیں بس رہے اصل تک کہہ رہا میں نہیں پتا یہ بات نرم لائے نہیں ہو سکتی یہی اخلاق ہے جو مولا علی نے یہ اخلاق ہے اخلاق نہیں کیونکہ باب فعال کو ایک مادہ استعمال ہی ہوئی ہے گل میری بات ایسا علموں اور سے کرنا ہاں باب فعال کو ایک مادہ استعمال ہی نہیں ہے کلام اخلاق کا یہ اخلاق ہو اخلاق کی جمع اخلاق کا رہنا کا لالا لو جی میری گفتگو ختم اسی مولانا صاحب کتنے کا جو ہمارے ہوا اچھا جی 8 علماء کرام 13 آپ تو ابھی آ رہے ہیں بات چلیے علماء کے گھر بکری کرنے میں آیا تھا کہ انہوں نے سامنے گل کی تھی تو علماء نے کہا ہماری بہتری ہوگی حالانکہ بہتری نہیں ہوگی میں نظامیہ پڑھاتا سی اس میں میرے استاد گرامی میں مفتی صاحب کہاں میں یہ سخت اللہ سمجھے وہی کوئی کام میری گاڑا بھی سمجھا ہے مولانا فاروق صاحب میں استاد نے بلایا مولانا محمد رشید صاحب کو اپنی مسجد میرے استاد صاحب کون کاٹے حمزہ جی کون کاٹے استاد نے بارہ محمد شریف کو بلا لیا اپنی مسجد استاد نے ساری زندگی کی کبھی تقریر کرنے کی تھی میری مسجد 2 گھنٹے تقریر میں ڈر کے نہ پیچھے بیٹھے مفتی صاحب کھڑے میں پیچھے میں آرام سے بیٹھے میں اگر استاد نے کوئی سوال کر کے میں آپ سے تقریر کرتے کرتے فرمایا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کیا لگتی ہے میں فوراً کہتی بھائی زدہ نہ ہو میں آج بھی نظر رہنے استاد آپ نے بٹے سے جانتا مطلب برا مناوے سیاست کوئی کیوں گیا سر آج جیسے بڑے بن کے ہاں جی میں کبھی کبھی روح جائے گی بھی اچھا کہلاتا ساری اللہ کے باوجود میں آپ کو استاد نظام ہنس کے سنا ہے میں نے اس لفظ ہوتے ناز ہے میں بھی مطلب شاہ الوالد اور پھر خطیب بھی سی جامعہ نظامیہ تو استاد بھی سی میں نے استاد فرمانا زندہ نہ ہو میں ڈر گیا میں تمہیں اتنا بھی نہیں پتا دائی وہ ہوتی ہے جو ولادت کے وقت خدمت سر انجام دے حضرت حلیمہ سعدیہ تو بعد میں تشریف لائی اور میں وہ حضور کی بردے ہے دائی نہیں ہے انہوں نے حضور کو دور پلائے وہ حضور کی بردے ہے سارے یہ نہیں کہتے دائی نہیں ہو میں نے اس دن سمجھ آیا کہ وہ حضور کے دور جانے والی ہے اس کی دائی نہیں ہے دائی اور ہے کیوں جی کل کوئی سمجھ آئی کوئی میں مطالعے سنا رہا کہ شاید استاد ہوتا کہہ دیتا بندے کے سامنے
میں تھوڑے سامنے یہ گل کر رہا میرے استاد نے گل کی میں دل ملال کا ہوں میں بیان کرتا کبھی نہیں بیان کرتا جی اس واسطے جو دین کی خاطر جو کام جھاڑ پا دے گی نا عوام کا بھی میری گل ہے ذاتی مقصد نہیں ہوتا صرف تھوڑی اصلاح مقصد اور استاد میری اصلاح کرتے تھی ورنہ والی خاطر کی ساری زندگی دائی ہے نیمہ دائی ہے تو آپ کی سمجھ آ جائے بڑی بڑی آج سامنے سمجھ آئی ہوئی استاد نے کہا صحیح کیا کوئی سمجھ آئی سارے نہیں کرتے اللہ سمائے کشتا کو جلا سکتی ہے مجھے الہی کیا چھپا ہوتا ہے استاد میں فرماتا ہوں سر میں استاد نے 3 سال چائے پکائی استادوں نے چائے پکانے کا مطلب یہ سی آپ کے پاس پانا میٹھا گھاٹ ہو گیا اور پھر بھی نہیں پیڑی کام ہو گیا پھر بھی نہیں پیڑی پتی گھاٹ ہوئی پھر بھی نہیں پیڑی پتی تیز ہو گئی میرے وقت 3 سال میں جو بندے کی چائے پکائی کیا ایک پتا ہونا سی بھائی ایک پتی کا ذہن نہیں کرنا ایک پیتا تو سانا کپڑے واسطے بنائی میرے سے ایک بار سور کرتے کچھ آ گیا تمہارا پھر جناب بڑے مشکلات اس کے باوجود ایک انہوں کا کرم سی کہ میں آج بھی بڑے جی چائے پکائی جہاں لفظ سمجھ نہیں سی آتا نا استاد ساڈے بڑے آدمی سن ایسی کہ میں کوئی کتاب میں خود بتاج میں علیحدہ پڑھاؤ اینڈ اینڈ کر چکی کہنے لگے وہاں بچے یہ بات بچے یہ بات بچے یہ بات بچے یہ بات ایک بات جا کر ہے کتاب اس طرح جاؤ بڑی تو بڑی کتاب لے جاؤ چھوٹی تو چھوٹی اینڈ اینڈ کا کوئی پر کہتے سر پوری کتاب کا خلاصہ بیان کر کے چلا ہم کو کبھی تھکاوٹ نہیں سی ہوئی سبق یہ ہوتے پڑھانے سن روح کاٹ دیتے سن سبق بھی یاد رکھتے سی کیونکہ ہمارا گزارا ہمارا جلد رہتی یہ میں اپنا لکھا مختصر المعانی پڑھانے میں بڑے بڑے استادوں کو مجھے ابھی کا ترجمہ کیا استاد نے جڑا ترجمہ کیا ہے منڈے بھی لچن لگ گئے ایک گل میں ہو رہے غیرت خان فقیر تیر قادری اس زمانے میں استاد نے کیا تھا 6000 نظامی 350 روپے استاد کی تنخواہ تھی تیر قادری کیا کوئی جینیس آدمی انہوں نے راوی قرآن استاد نے کیا تھا بلکہ مجھے کوٹی کی دے 6000 روپے اور استاد کئی پلاٹ خرید سکتے تھے 6000 بڑے 1981 کے آتی بڑا 5-10,000 پلاٹ قبضہ دے کر بنگا جو استاد کے تیر قادری نے کیا کہ تم میری مدد سے آ جاؤ استاد نے فرمایا کہ حسام الرحمن اور حسین سے آ جاؤ انہیں کہا تو نہیں ہو سکتا انہیں کہا کہ کوئی رسید تھا 300 پر گزارا کر سکتے ہمارے خوشتا کو جلا سکتی ہے جی یہ سارے استاد سن جنہوں کو اسی بیٹھ کے پڑھے آتا ہے گلن کر دیں پڑھے سامنے یہ سارے استادوں میں 6,000 کی خاطر حسام الرحمن میں چھڑ دیتا ہوگا میں دشمنی کے سجن کی ہوئی میں نے سین کر کے جلال آدھو تو پتہ ہے میں میرا نہیں اس پر تو نہیں میں اس پر نہیں ہو سکتا کہ کوئی رسید دے ہمارے بڑے بڑے تھے ہمارے بڑے انہوں نے دین اس طرح این محمد را بغیر کسی جناب انگریزوں سے ساڑھے تک پہنچایا ابھی ان پہاڑے تک پہنچا رہے ہیں آج چلے جائیے کل چلے جائیے سانو گلا نہیں لینا استاد سانو انگریزوں ساری چیزیں دے رہے ہیں یا انگریزوں ساری ہوتی ہیں تو 20 چیر سے سیدھے جانا سو نہیں پڑا 20 چیر سے میں ایسا صاحب نال بڑے دروازے جب کوٹ کا خط لے گئے تو اسے جناب آپ کو چیکنگ کر رہے تھے میں نے کہنے لگے بلشا اٹھو تو چیکنگ کراؤ اور تو تم ہاتھ مار دیتے تو میں نے یار میں اٹھ کے سمجھا نہیں تو پولیس والے کہتے ہیں جیسے اندر نہیں جان دینا اور 2 پولیس والے اس نے کیا چیکنگ انہوں نے کیا موجود چکو لیکن میں نے چھوٹ پیچھو نہ پیچھو گیا کندا بھی چکیا انہیں میرے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے میں نہیں چھوڑا گا میں کہ یار کوئی بات نہیں میں حضور کی بات کر رہا ہوں کرنا نہ کرنا کہ میں سارا کچھ نہیں کرتا دھوکے پہ آپ سے جیل میں جانے نہیں رہتا ہے صرف پانی کی کاٹ لگائی ہم سے بھیجا میں مار گیا پھر کیوں ساڑھا گل سچی گزار رہا ہے یہ غلط گل کر رہے ہیں تو تھی کہو جی سچی کر رہے ہیں تو 8:30 کھڑے ہو مطلب یہ 20 اگست کو ہار سنی بندے تیار کرے بیگ میں بندے تیار کرے پاکستان میں نظام مصطفیٰ 20 اگست کی کانفرنس کی ہوئی ہوئے اس کے بعد سارے ہر مطالبہ حکومت منع واسطے کرسی نہیں چاہیے ٹوٹ گئی جی امریکہ
چاہیے تو میں نون کرنی اپنی کینیڈا تو انہوں نے آپ تو کل میرے جوان نو بھی چاہیے تو نو بھی نہیں چاہیے کینیڈا والی جن کی نیشنل کی کینیڈا کی ہو تو پر بھی میں کینیڈا نہیں کروں اللہ ساڑھنا ہاں جی ساڑھنا گل ہو کرے گا جب بندہ پتر سارے کوئی اور تاک پیڑا ہو سے پکیاں ہو یہ نہیں کرتی اسی دین کی صدادری نہیں کر رہے یہ کیتی تو پھر دسو بک بک کرنے سے کیا ہوتا ہے آج بک بک کرنے سے کیا ہوتا ہے اسی بس ہے اور ساڑھے کوئی مطالبات نہیں مجھے کہا کہ ایک ویل چیئر ہے جھاڑو میرے ہاتھ دے دینا میں مجھے آپ صاحب کی مسیحی میں سوائی کرتا ہے میرے واسطے تو بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں کہتا بادشاہی مسجد کی سیڑھیاں صاف کرنا میرے واسطے سب کو بڑا اعزاز ہے بادشاہی مسجد اور دیوال میں گیرا لگا اپنی دیوانیاں دی یہ ویسے کامل میں کھڑے نا مطلب کسی کو دیوانیاں کی مسجد ہے اور دیوال میں گیر دی ہاں جی وزیر خان والی مسجد خود جھاڑو کی جائے گا میرے کو بڑی سعادت کر رہا ہے میں ہوں بھی اپنی سعادت سمجھتا سب کچھ بھی نہیں چاہیے حضور کا دین کا اگر اس کو دائیں بائیں ہوگی بشاک ساتھ ہٹ کے چلے جانا جب ساڑی منزل نظام مصطفیٰ ہے پھر قیامت والے دن حضور بلا رہا ہو میرے دین اور سکنے کے لیے سمجھ آئی حضور بلا دے آپ نہیں ہے جانے دو یہ جانے دو یہ پیر صاحب ہے یہ اسی لائن میں ان کو بھی جانے دو ان کو بھی جانے دو انہوں نے بڑی دکھ اٹھائے بڑی تکلیفیں پاکستان میں میرے دین کے خلاف جب بغاوت ہو رہی تھی یہی وہ لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے ان کو بھی جانے دو ان کو بھی جانے دو ان کو بھی جانے دو مدد تو پھر ہے ورنہ حضور فرمائے روک لو اور مولانا کو روک لو ان سے پوچھو میرے دین کی خاطر کتنا مال بنایا تھا میرے دین کی خاطر کتنا کمایا تھا اور جب میرے دین پر مشکل آئی تھی تو میرے دین کی خاطر تو کنڈا بھی نہ سہ سکے مولانا جا کے پتھر مارے یہ تو قیامت میں شکل کی نہ ہوئے نا اپنا جو کچھ ہے وہ حاضر کر دو نا صحابت پر جو کچھ نہیں بدل پہنچ گیا یہ نہیں کیا حضور فلاں چیز چاہیے بس انہوں پر جو کچھ نہیں بدل چلے گئے جو کچھ تو آڑے کو ہے وہ دین کی خاطر پیش کر دو بس میں کہا مولانا میں ہمارے پاس رہنا میں آ جاؤں میں کہا مولانا میں پتر دے میں کہا آ جاؤ جی اٹھو بہت کچھ ہو چکا اب 20 اگست کو پورا لاہور امڑ آئے 20 اگست کو پورا لاہور امڑ آئے انشاءاللہ پہلے لاہوریاں نہ لاہور بھاگ جائے بار بار اسی انہوں نے ٹھوکر کے آپ لے روک گئی مرید کے روک گئی انہوں نے کہا کہ جگہ ہی نہیں پاتا